السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا۔ ویورز، آج خبریں تو کچھ اور تھی، لیکن جو بالکل ویلاگ کرنے سے پہلے ایک بام شیل کی طرح نیوز میرے سامنے آئی ہے۔ آپ یقین کریں، اس کے بعد سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کے اوپر کیا بولوں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو اسپیچ لیس کر دیتی ہیں، آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس طرح کی بات آپ ایکسپلین کیسے کریں گے۔ یعنی اس طرح کا اس کا لیول ہوتا ہے کہ آپ شاک میں ہوتے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یہ حال اس وقت ریاست پاکستان کا ہو چکا ہے، یہ حال اس وقت مملکت خدا داد کا ہو چکا ہے کہ جس کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا، اور ایک ایسا اس کے ساتھ قبیح مذاق کیا جا رہا ہے کہ جس کے اثر سے نکلنے میں پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، جو ہم نے اس کا حال کر دیا ہے، جس کو میں پہلے ہی کہتی ہوں یہ سرزمین بے آئین ہے، لیکن جو ایک چھوٹا موٹا باریک سا بھی کوئی پردہ، کوئی لحاظ، کوئی چیز رہ جائے، وہ بھی یہاں پر ختم کی جائے۔ میں بالکل ویلاگ تیار کر کے بیٹھی تھی کہ 3-4 اہم خبریں تھیں، ایمان مزاری کی گرفتاری، اسد عمر کی گرفتاری، شاہ محمود قریشی صاحب کا ریمانڈ، یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک بام شیل کی طرح عارف الوی صاحب کا جو ٹویٹ ہے نا، وہ میرے دماغ میں آ کے لگا، اور اس کے بعد سے میں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوں کہ میں اس کے اوپر کیا بات کروں۔ ہم نے ابھی 1-2 روز پہلے یہ خبر سنی کہ جناب صدر عارف الوی صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کے بل تھے ان کو سائن کر دیا، اور اس طرح سے اب وہ قانون کا حصہ بن گئے۔ ٹھیک، مطلب آپ کا مین سٹریم میڈیا یہ خبر چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ایوان صدر سے اس بات کے لیے ایک پریس ریلیز آ گئی ہوگی، جس کے بعد یہ اب خبر جاری ہوئی۔ اور آج صدر عارف الوی، دا سپریم کمانڈر آف افواج پاکستان، دا سپریم کمانڈر اور آئینی طور پر سب سے بڑا عہدہ ملک کا، آئینی طور پر صدر کا، وہ ایک ٹویٹ کر کے یہ اپنی بے بسی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سٹنگ صدر ہیں، کوئی ریٹائرڈ صدر نہیں ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے تو قوانین پہ سائن کیے ہی نہیں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان قوانین پہ سائن کروں گا، میں تو ان سے متفق ہی نہیں ہوں، اور اس لیے میں نے تو اپنے اسٹاف سے کہا کہ یہ قوانین واپس بھجوائے جائیں، ان کو غیر مؤثر کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ سائن نہیں کیے، اور میں ان تمام لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں جو آگے چل کر اس سے متاثر ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مطلب آپ ہاؤ کین یو بلیو، مطلب آپ اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ صدر کے ساتھ اتنی بڑی دھوکہ دہی ہو جائے کہ وہ آ کے بیچارہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میرے سائن ہی جعلی ہو گئے ہیں، یہ خبر ہی جعلی تھی۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ ہو رہا ہے اس سسٹم کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے اسٹاف کے خلاف کیوں نہیں آپ نے کارروائی کی ہے، وہ، اور بھائی اسٹاف کی کیا بیچارے کی حیثیت ہے، وہ کر دیں اس کے خلاف کارروائی، چلو کر دیں اس کو OSD، اس نے کیا اپنی مرضی سے اسٹاف نے یہ کام کر دیا؟ آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ اسٹاف سے کام کس طرح سے کروایا گیا ہوگا؟ اسٹاف بیچارے کلرک کا کسی کا کوئی اتنا وہ ہے پوٹینشیل کہ وہ اٹھ کے اس طرح کی حرکت کر دے؟ چلے ہم نے اسٹاف کے خلاف کارروائی بھی کر دیں، آپ اس کے بعد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ ریزائن کر دیں، اگر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سائن اور آپ کی چیزیں سیف نہیں ہیں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق ایون سگنیچر نہیں کر سکتے تو آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر کے کیا ہو جائے گا؟ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ سسٹم سے ہٹیں گے، وہ آپ کو بھی آ کے اریسٹ کر لیں گے۔ نمبر 1 سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ چلیں جی آپ تو تشریف لائیں، ذرا اندر چلیں۔ وہ تو صدر ہونے کی حیثیت سے انہیں انڈیمنٹی حاصل ہے، ورنہ تو جو اس وقت ایک کورام مچا ہوا ہے ملک میں، تو وہ صدر صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ انہیں نہ پکڑا جاتا؟ تو وہ انہیں ایک انڈیمنٹی ملی ہوئی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دا مومنٹ وہ یہ چھوڑیں گے ایوان صدر، آپ دیکھیے گا کہ انہیں کسی نہ کسی کیس میں دھر لیا جائے گا۔ تو میں تو اسپیچ لیس ہو گئی ہوں، سیدھی بات ہے جو، مطلب یہ میرا خیال ہے کہ آپ کیا اس پہ بندہ کمنٹ کرے، سمجھ سے بات باہر ہے۔ مطلب میں تو سیدھی بات کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ نے یہ کیوں ایک پردہ رکھا ہوا ہے؟ سیدھا آئیں، ٹیک اوور کریں، بات ہی ختم ہو، تاکہ کوئی حیرانی نہ ہو، کہ شاکڈ نہ لگیں لوگوں کو
لوگ کوشچن ہی نہ کریں. بھائی پتہ ہے بھائی یہ سیدھا ہے, یہی معاملہ ہے, سیدھی آمریت مسلط کریں تاکہ کام ہی ختم ہو. کیا ایشو ہے بھائی, اس میں کون روکنے والا ہے؟ آپ کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کوئی ایسا سین نہیں ہے نا کس نے روکنا ہے آپ کو. آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. کم از کم یہ اس طرح کے شوق تو نہ لگیں لوگوں کو روز, یہ والی سچویشن. اور یہی وہ باتیں ہیں جو کوئی کر دے تو پھر وہ بری لگتی ہیں, پھر اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. ایمان مزاری صاحبہ نے ابھی, جو شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں, اسلام آباد میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا جو کہ پی ٹی ایم کا جلسہ تھا, منظور پشتین صاحب نے آرگنائز کیا تھا. اس میں انہوں نے کافی زیادہ ہارش تقریر کی اور افواج پاکستان کے خلاف تقریر کی, اور اس پہ انہوں نے کچھ ایسے نعرے لگائے جو سب سے برا نعرہ ان کو لگتا ہے نا, جو سیدھا جا کے ہٹ کرتا ہے, وہ والا نعرہ بھی لگایا. یہ جو دہشت گردی, آگے آپ خود ہی پورا کر لیں, میں نہیں کر رہی, تو وہ والا نعرہ بھی لگا دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رات کو دونوں ماں بیٹیاں, آپ کو پتہ ہے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. شیریں مزاری صاحبہ ویسے ہی توبہ طائب ہو کر بیچاری بیٹھ گئی ہیں گھر میں بچی کی وجہ سے. بچی آگے ان سے بھی میرا خیال ہے 4 ہاتھ آگے ہیں, وہ اور ووکل ہے. اب وہ ذرا آپ دونوں ماں بیٹیاں گھر پہ ہیں, اور رات کو آدھی رات کو پولیس ان کے گھر میں پھلانگ کے آتی ہے اور ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے. نہ کوئی وارنٹ شو کیے گئے بقول شیریں مزاری صاحبہ, نہ کوئی پراپر ان کو سارا کوئی بتایا گیا کہ جی کس وقت کوئی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے, کس وقت آپ نے بلایا ہے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے, کب وہ نہیں گئی اور کیوں آپ گرفتاری کرنے سیدھے آ گئے ہیں. کوئی کچھ نہیں. اور کافی ان کا کمرے کی بھی حالت بری تھی, اس کی بھی تصاویر سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. تو یہ پھر سارا معاملہ ہے. خیر, ایمان مزاری کی بھی جو یہ تقریر ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ واقعتاً یہ غلط تقریر کی, اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. لیکن پھر اس کے اوپر وہی بات آتی ہے کہ علی وزیر ہوں یا منظور پشتین ہو. علی وزیر تو آپ کو پتہ رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں, اور ابھی انہوں نے عمران خان کو ہٹا کر جو شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی تھی اس میں ووٹ بھی ڈالا. تو وہاں پر وہ کس کی ایما پر ہیں کیا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, اس کو تو میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہی. لیکن علی وزیر صاحب کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے اسی اس میں جلسے میں موجود تھے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی آپ کو مان لیا کہ وہ تقریر ٹھیک نہیں ہو, آپ کو کوئی کانٹینٹ پہ اعتراض ہے, تو آپ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آدھی رات کو آپ درباریں پھلانگ کر ماں بیٹیاں اکیلی ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں. تو یہ ایک کوشچنیبل بات ہے کہ یہاں پر تو کوئی اس طرح کا لحاظ اب رہ نہیں گیا. اور ایمان مزاری صاحبہ نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ مسنگ پرسنز کی بات کی ہے. تو یہ بات تو ہونی چاہیے, مسنگ پرسنز کیوں ہیں ہمارے ملک میں مسنگ پرسن. عمران ریاض کہاں ہے آج؟ 102 دن سے زیادہ اس کو ہو چلے ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیوں ہے وہ مسنگ. اور کتنے لوگ ہیں, کوئی ایک بندہ تو تھوڑی نہ ہے. ہم تو اپنی کمیونٹی کا ہے, ہمیں یاد رہتا ہے, ہم دن رات اس کی بات کرتے رہتے ہیں. باقی بھی اس اتنا بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں, کیوں ہیں؟ پھر اس پہ سوال کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے وہ اور بات کرتی ہیں کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر وہ بات کرتی ہیں, تو وہ کیوں نہ کریں. وہ تو ہونی, وہ تو باتیں صحیح ہیں, جائز ہیں. یہ سچویشن ہی نہیں ملک میں ہونی چاہیے کہ کسی کو یہ باتیں اٹھانی پڑیں. جب یہ سچویشن ہی نہیں ہوگی تو یہ تنقید ہی نہیں ہوگی, اس کی طرف کوئی نہیں آتا. بس یہ پکڑا ہے ایک طریقہ کار کہ جو بات کرے اس کو پکڑ لو, بس یہ والی جو سچویشن ہے. اب بہرحال ایمان مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا. شیریں مزاری صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے انہی خدشات کی بنا پر پی ٹی آئی کو خیر بات کہا کہ وہ اور ان کی بچی کسی مسائل کا شکار رہیں گی. کیا کریں وہ, پہلے بھی انہیں تھانوں میں گھسیٹا گیا جس طریقے سے, اسی سے خوفزدہ ہو کر بیچاری نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. لیکن یہاں پر بھی بس نہیں ہوئی. تو اب یہ جو معاملات ہیں یہ اب ہاتھ سے نکل رہے ہیں, اور یہ جو پریشر کا کوکر ہے نا, یہ بہت اب پریشر اس میں بڑھ رہا ہے. کیونکہ جب اتنی ہی آپ گھٹن کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پر صورتحال کسی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو وہ پھٹے گا کوکر کے, نہیں پھٹے گا. اسد عمر صاحب کو بھی سائفر کیس میں پکڑ لیا, اس میں بھی سلیم صافی. اچھا مزے کی بات یہ کہ جو آپ کے لائک مائنڈیڈ صحافی ہیں وہ پہلے سے ہی گراؤنڈ بھی بنا دیتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو انٹیمیشن بھی دے دیتے ہیں. سلیم صافی صاحب بھی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے اسد عمر صاحب کی گرفتاری کے کہ جی نام تو اسد عمر صاحب کا بھی ہے, پھر کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. بیسکلی ایک طرح کی انہوں نے یہ بات مارکیٹ میں ڈال دی کہ جناب یہ بھی ہونے لگا, اور وہی بات ہوئی. اسد عمر صاحب کو بھی بعد میں اسی کیس کے اوپر گرفتار کر لیا گیا. اسد عمر صاحب اگرچہ ووکل نہیں ہیں اس طرح پی ٹی آئی کے لیے, خاموش ہیں, اور 9 مئی کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا پارٹی عہدہ بھی چھوڑ دیا ہے, لیکن وہ عمران خان کے خلاف نہیں بول رہے. بھائی ریکوائرمنٹ اس وقت یہ ہے کہ جو پرویز خٹک اور فردوس عاشق اوان اور فیاض الحسن چوہان اور علیم خان
اور جہانگیر ترین خان، ان لوگوں کا جو کیریکٹر ہے نا، وہ کیریکٹر آپ سب کو پلے کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ عمران خان کو چھوڑنا ہے بلکہ خاموش بھی نہیں رہنا. اس کے بعد اس کو گالیاں بھی دینی ہے، اس کو برا بھلا بھی کہنا ہے، تنقید بھی کرنی ہے. تو پھر جو ہے نا آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، ورنہ نہیں. یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے بیسکلی. تو اب وہ اسد عمر صاحب نے یہ کیا ہے کہ چلو جی ادھر کی اس کی حمایت نہیں کر رہے تو اس کے خلاف بھی نہیں بول رہے، لیکن جان نہیں چھوٹی. سائفر کے معاملے پر لگ یہ رہا ہے، پلان یہ ہے کہ اس کو ذرا لمبا چلایا جائے، کیونکہ اب یہ توشہ کوشہ خانہ یہ تو کوئی اتنے کیسز ہیں نہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3-4 سال کی سزائیں ہو جائیں گی، پھر کیا کریں گے. تو رکھنے کا تو پلان اندر ہے، یا تو اندر رکھیں یا سزائے موت دیں، اس طرح کا کیس ڈلنا چاہیے. صورتحال تو پھر بھی شاید قابو آ جائے ان کے، کیونکہ وہ قیدی نمبر 804 تو بڑا بھاری پڑا ہوا ہے جیل کے اندر بھی. وہاں پہ بھی نہیں وہ مان رہا، اس کو ہر طرح کی تکلیف دے کے دیکھ لی ہے، وہ نہیں جھجک رہا، نہیں پریشان ہو رہا. کافی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کی پریشان شکل کے ساتھ وہ فوٹو ہی ریلیز کر دی جائے، مل جائے، اگر تو نہیں مل رہی. تو اب اس کو پچھلے دنوں میں ملاقات کر کے پیغام بھی دیا گیا. سائفر کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے خبر آئی تھی یہ میڈیا میں کہ جی سائفر کے حوالے سے خبر تحقیقات کے لیے وہ ٹیم بھی گئی ہے. تو بیسیکلی وہ تحقیقات نہیں تھی، بیسکلی کانسیکوینسز سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بھائی اس کیس میں پھر اب آپ کو کچھ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا کر کوئی بھی اس کے اوپر آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت سنائی جا سکتی ہے، غداری کی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا جو مرضی کر لو، وہ جو ان کا ایک جواب ہے. اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی پکڑا، ان کا 1 روزہ ریمانڈ بھی مل گیا. اب چونکہ عدالت میں انہیں اپیئر کیا گیا تھا آج، تو وہ بھی، اور اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب کو بھی پکڑ لیا گیا. تو یہ ساری اگر آپ ایک نیکسس ڈیولپ کریں تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بھرپور قسم کا حملہ جو ہے وہ اس وقت آخری لڑائی کا کیا گیا ہے، اور اس میں مزید جس کو کہتے ہیں نا کہ فورس یوز کی جا رہی ہے، اور اس میں مزید آپ کو اینگر نظر آ رہا ہے، اس میں مزید آپ کو لا لیسنس نظر آ رہی ہے، اس میں مزید آپ کو موقع دکھایا جا رہا ہے. تو یہ جو نگران وزیر اعظم کی اسپیچ تھی جس میں وہ کلیئرلی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ 9 مئی میں کوئی رعایت نہیں، جو وزیر اطلاعات نے آ کے اسپیچ کی تھی، تو نگرانوں کی جو زبان ہے وہ بھی آپ سن لیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اس کے بعد جو کارروائیاں جس طریقے سے تیزی سے ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر آپ کو یہ اب انڈیکیٹ کری. اسی لیے تو میں نے شروع میں بات کی نا کہ پھر یہ ایک چلمن جو ہے ہٹائی دینی چاہیے، میرا خیال ہے. جو ایک چیز ہے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جانا چاہیے تاکہ مسئلہ حل ہو. لیکن فی الحال یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کھیل ہے ابھی جاری ہے، کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب یہ پریشر بڑھ رہا ہے، اچھا ہے کہ یہ پریشر بڑھے. جتنا یہ پریشر کوکر بڑھے گا تو پھر یہ کسی طرف مسئلے کا حل نکلے گا. ورنہ تو آج عمران ریاض غائب ہے تو سارے چپ ہو گئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد عمران خان جیل میں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. لیکن جب تک یہ ہر گھر میں چیز نہیں پہنچے گی اس وقت تک تو کسی کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. تو یہ دیکھتے ہیں یہ کھیل اب کتنے دن مزید جاری رہتا ہے اور کیسے جاری رہتا ہے، اس کے اوپر بڑا اب فوکس رہے گا. لیکن جو عارف علوی صاحب کے ساتھ آج ہو چکا ہے، یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کے آئین کے منہ پر تماچے مار دیے ہیں. آپ نے ہمیشہ کے لیے یہ کچھ مثالیں سیٹ کر دی گئی ہیں. اس حکومت کے اس پورے رجیم کے جانے کے بعد بھی یہ مثالیں سیٹ ہو گئی ہیں کہ اب آپ سیاسی مخالفین کو جس طرح چاہیں ان کے گھروں میں ان کی ماں بہنوں کے ساتھ جو مرضی کریں، ان کی فیکٹریاں، ان کے کاروبار، ان کے گھر سیل کر دیں. آپ کو کھلی اجازت ہے سیاسی مخالفین کے لیے، ان کے گھر توڑیں، ان کے دروازے توڑیں، ان کے گھر کے فرنیچر توڑیں، جو مرضی کریں. آپ جو کارکنان ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ان کو بغیر کسی جرم کے بھی انہیں اٹھا لیں، لاپتہ کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے اب آج کے بعد پاکستان میں. آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے جھنڈے اٹھانے پر ان کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز کو بین کر دیں بغیر کسی ان اناؤنسڈ بین کے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. بس سیاسی مخالف آپ کو ہونا چاہیے. آپ صدر صاحب ہوں یا کوئی بھی عہدہ اور ہو، اس کے جھوٹے سگنیچر کر دیں، اس کی بات نہ مانیں، اس کے آپ تصدیق کر دیں، اس کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اب آپ کے یہ جو تمام پریسیڈنٹ ہیں یہ سیٹ ہو گئے ہیں آنے والے دنوں کے لیے. تو ہم نے جو تہذیب کا یہ سفر ہے ماشاءاللہ بڑی تیزی سے طے کیا ہے. جمہوریت جس طریقے سے ہم نے مضبوط کی ہے، واقعی ہم نے انتقام لے لیا اس عوام سے بھی، اس ملک سے بھی، اس ملک کے بنانے والوں سے بھی. تو میں تو اب بالکل اسپیچ لیس ہوں، اس سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بات کروں. اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اللہ